أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الحمد لله رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان اور موضوع پہ گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کے معانی اور اس کے ساتھ فائدے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. عام طور پر بہت سارے مسلمان اپنی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ بولتے ہیں اور کئی مسلمان اس جملے کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ
الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، بہترین دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء الحمدللہ، دعاؤں میں افضل فضیلت والی بہترین جو دعا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کیا جائے وہ برکت والا ہے اور عظیم نیکی ہے۔ جب اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومن آدمی مسلمان اس ذکر کی لذت اور حلاوت کو محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اداسی، مایوسی، پریشانی، بدسکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان بہت ساری اخلاقی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے۔ وہ ایک تربیت یافتہ، با اخلاق، نیک، صالح مسلمان بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والا جب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اور انسان گناہ کے قریب تب جاتا ہے جب وہ اپنے مالک کو بھلا دیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں کلمہ الحمدللہ کے معنی اور فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کلمے کے معنی سے واقف ہوں، اس کے فوائد سے واقف ہوں، اور پہلے سے بھی زیادہ اس کلمے کو استعمال کریں، پڑھیں۔ یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اتنا پیارا ہے، یہ کلمہ پسندیدہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ان 4 کلمات میں ایک کلمہ الحمدللہ بھی ہے۔ جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کلمہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بولا کرتے تھے، یہ کلمہ بزرگان دین بولا کرتے تھے، یہ کلمہ صالحین بولا کرتے تھے، یہ کلمہ جبرائیل بولا کرتے تھے، یہ کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر آتا تھا۔ اور ایک نہیں، قرآن کریم کے کئی مقامات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، پورے 22 مرتبہ قرآن کریم میں یہ لفظ نازل فرمایا ہے الحمدللہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آئیے ترتیب کے ساتھ قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو پیارے تھے، اللہ کے جو محبوب تھے، اللہ کے رسول نبی پیغمبر تھے، وہ کس طرح اپنی زبانوں سے کہتے تھے الحمدللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ مومنون کے اندر موجود ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے طوفان سے اور بہت بڑے سیلاب سے جب نجات عطا فرمائی، ان کی کشتی محفوظ مقام کے اوپر جب پہنچی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔
حضرت نوح علیہ السلام کو جب نجات ملی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری حمدیں اللہ کے لیے ہیں، ساری ثنائیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اللہ کے دو نبیوں کا ذکر سورہ نمل کے اندر موجود ہے، ایک کا نام داؤد علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی عظمت عطا فرمائی اور نبیوں کو ان جیسی مخصوص عظمت نہیں ملی، اللہ نے باقیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ جو دونوں باپ بیٹا تھے، اللہ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یہ نبوت کا پیغام بھی پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا، قرآن بیان کرتا گئے، یہ دونوں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے زیادہ مومن بندوں کے اوپر علم کے لحاظ سے فضیلت بخشی ہے۔ ایک اور مقام بھی سن لیجئے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 5 سورتوں کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ کے ساتھ کی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پہلی سورت ہے، یہ سورت کا نام ہے سورت الفاتحہ، شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور سورت ہے سورہ انعام ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ایک اور سورت ہے جس سورت کا نام سورہ سبا ہے، الحمدللہ الذی، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سورہ فاطر ہے، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سورہ کاف ہے جو 15ویں پارے میں ہے، وہ بھی لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن کریم کی 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں 22 مقامات پر رب العالمین نے لفظ الحمدللہ استعمال کیا گئے، نازل فرمایا گئے۔ ثابت یہ ہوتا ہے یہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، الحمدللہ کے 3 معنی گئے، اپنے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ یہ کلمہ بولتے ہوئے ایمان کی مٹھاس معلوم ہو، لذت محسوس ہو کہ ہم اس زبان کے ساتھ کتنا پیارا، کتنا عظیم الشان جملہ بول رہے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ باقی نبی تو کہتے رہے نا، اپنے پیغمبر کو فرمایا کہہ دیجئے، یہ سورہ اسراء ہے، بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، تم خوب اس کی بڑائی بیان کرو، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔
دوسرا مقام سورہ عنکبوت ہے، فرمایا قل الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے جن لوگوں کو چن لیا ہے ان کے اوپر سلام اور سلامتی ہو۔ انبیاء کی زبان پر الحمدللہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی الحمدللہ۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے ایک حدیث پڑھی جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر بھی لفظ آتا ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج کے موقع پر جب آسمان کے اوپر سفر کر رہے تھے، آسمان کی طرف جا رہے تھے، بیت المقدس کے پاس ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ آسمان پر، دو مرتبہ آپ علیہ السلام کے سامنے دودھ بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی۔ آپ نے دونوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اخذ اللبن، دودھ کا پیالہ پسند کر لیا، دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے شراب والے پیالے سے نفرت کا اظہار کیا، اس کو پسند نہیں کیا، دودھ کے پیالے سے محبت کا اظہار کیا، اس کو پسند کیا۔ جبرائیل فوراً بول پڑے الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، رہنمائی کی ہے۔ اس نے کہا جبرائیل نے، اے اللہ کے محبوب، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے، اٹھا لیتے، آپ کی امت تباہ ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے فطرت کی، اللہ کی طرف سے جو آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے دودھ کو پسند کر کے امت کو بچا لیا ہے۔ جبریل کی زبان پر لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، حقیقی تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبی کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے فن اور ہنر کی وجہ سے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس بندے کی اپنی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے حقیقی تعریف کا صرف اور صرف جو حقدار اور مستحق ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پہلا معنی ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا تھا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس لیے ہر مسلمان کو اس جذبے کے ساتھ الحمدللہ کہنا چاہیے، حقیقی حمد و ثنا تعریف کا مستحق صرف میرا اللہ ہے۔ اور مسلمان کو دو نکات پر تربیت ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی طبیعت پر شعور ہوتا ہے کہ وہ شعور کے ساتھ کہے الحمدللہ، عادت نہ کہے کہ دل میں اللہ کی نافرمانی کے جذبات ہوں، ناشکری کے جذبات ہوں، اور الحمدللہ زبان پر اور نہیں شعوری طور پہ پڑھے، زبان پر بھی اللہ کا شکر گزار بننے کا اظہار کرے، اور عملی طور پر دل میں بھی رب کا شکر گزار۔ بعض لوگوں سے پوچھو نہیں کیا حال ہے، بس جی الحمدللہ۔ یہ بس جی نہیں ہونا چاہیے، الحمدللہ، حالات جیسے بھی ہوں الحمدللہ، خوشحالی ہے الحمدللہ، بدحالی ہے الحمدللہ، صحت تندرستی ہے الحمدللہ، بیماری ہے الحمدللہ،
دل سے بھی الحمدللہ، زبان پر بھی الحمدللہ۔ کسی بندے کو اپنی تعریف سن کر اترانا نہیں چاہیے، غرور میں نہیں آنا چاہیے، اور تعریف سن کر چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس وجہ سے میری تعریف کی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری خوبیاں میری ذاتی ہیں تو نہیں، اصل میں تعریف میری نہیں بنتی، مجھے یہ دینے والے رب العالمین کی بنتی ہے۔ اب آئیے، الحمدللہ کا ایک معنی آپ نے سن لیا کہ ہر قسم کی تعریف کا حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ دوسرا معنی، جب مسلمان الحمدللہ کہتا ہے وہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے۔ وہ قارون کی طرح نہیں کہتا جس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس یہ جو خزانے ہیں یہ میں اپنی ذہانت کی وجہ سے بنا چکا ہوں، یہ میری مہارت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے، میرے علم تحقیق ریسرچ کی وجہ سے یہ میرے پاس اتنا مال آیا ہے۔ اس نے رب کو بھلا دیا۔ مومن اللہ کو نہیں بھلاتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پہ فرما دی کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، الحمدللہ پڑھنے والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی رنج بخش ہے، وہی لجپال ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی خزانے دینے والا ہے، وہی ہمیں پالنے والا ہے۔ ہمیں ایک ایک نعمت عطا کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، باقی ساری مخلوق، تمام مخلوقات اس کے در کی فقیر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، وصورکم، تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم، بڑی عمدہ پیاری خوبصورت شکلیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، تمہیں کھانا دیا، بہترین عمدہ چیزوں کا رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا حقیقی معبود ہے، یہ تمہارا اصل میں رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، یہ برکتیں عطا کرنے والا، برکتوں کا مالک رب العالمین ہے، هو الحی لا الہ الا ہو، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، موت کی کمزوری سے وہ پاک ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اس کو پکارا کرو۔ اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ روزی دینے والا اللہ ہے، زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، آسمانوں کو چھت بنانے والا اللہ ہے، تمہاری صورتیں خوبصورت بنانے والا اللہ ہے، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو پھر تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے قرآن پاک کا ایک اور مقام، رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، فرمائے لوگو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو جو بھی نعمت ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ آج اگر فصل اچھی ہو گئی کہتے ہیں سائیں نے کرم کیا، کاروبار چل پڑا حضرت نے نظر کرم کر دیا، اگر دکان چل پڑی فلاں کا فیض ہے، فلاں کی کرم نوازی ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں کی برکت ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، سرکار نے کرم کر دیا، بیٹا فوت ہو گیا کہتے ہیں اللہ دی مرضی، کاروبار تباہ ہو گیا اللہ دی مرضی، دکھ آ گیا جی اللہ دی مرضی، یعنی ہر بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، ہر اچھائی کو اللہ کی مخلوق کی طرف
منسوب کرتا ہے، اس نے مالک کا شان اور مقام سمجھا ہی نہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اولاد ملی گئے فَمِنَ اللہ، اللہ کی طرف سے، روزی ملی گئے فَمِنَ اللہ، اللہ کی طرف سے، کاروبار چل پڑا گئے فَمِنَ اللہ، اللہ کی طرف سے، عزت ملی، دولت ملی، رزق ملا، اولاد ملی، شہرت ملی، جو بھی نعمت ملی فَمِنَ اللہ، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ الحمدللہ کا دوسرا معنی ہے۔ اس لیے بندہ کہتے ہیں الحمدللہ، اسی مالک کا شکر ہے جس نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ احسان مندی کے جذبات دل میں رکھ کر حقیقی شکر کا صحیح اقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ماننا چاہیے۔ ایک مسلمان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس پاکیزہ بول کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کی انتہا کر دیتا ہے۔ اگر تعریف ہے تو صرف تیری، اگر کوئی نعمتیں دینے والا ہے تو صرف تو ہے، اگر کوئی شکر کے لائق عظیم ہستی ہے تو وہ تیری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر پل پل اللہ کا شکر کرنے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں پیش کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں قیام کی حالت میں سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ رکوع کی حالت دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سجدے میں جاتی ہیں پھر یہی دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو، اے اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے۔ قیام کی حالت ہے، رکوع سے پہلے ہے تو اللہ کی تعریف، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی تعریف، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی تعریف، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر پل پل اللہ کا شکر ادا کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں جس کے الفاظ ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، او کما قال، اے میرے مولا میں تیری حمدیں بیان کرتا ہوں، تیری ثنائیں بیان کرتا ہوں، تیری تعریفیں بیان کرتا ہوں، لیکن جس طرح تیری تعریف کی جائے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی تعریف کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں حق ادا؟ اور آج ہماری زبانوں پر میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں غلط باتیں ضرور ہیں، غیبت کے جملے ضرور ہیں، شکوے شکایتیں ضرور ہیں، الزام تراشیاں ضرور ہیں، جھوٹ ضرور ہیں، گالیاں ضرور ہیں، بدگمانیاں ضرور ہیں، گندی باتیں ضرور ہیں، گانے ضرور ہیں، جگتیں ضرور ہیں، لطیفے ضرور ہیں، الا ماشاء اللہ جو اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثریت ان زبان کی بے راہ روی میں ملوث نظر آتی ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے تو وہ الحمدللہ کا جملہ ہے۔ عادت بنائیے، اگر اللہ رب العالمین رزق دے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات دے تو کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، اولاد دی تو کہنا چاہیے الحمدللہ، کاروبار چل پڑا تو کہنا چاہیے الحمدللہ، کوئی بھی خوشی ملی، کوئی بھی نعمت ملی، کوئی بھی نفع ملا، کوئی بھی فائدہ ملا، کوئی بھی خیر نصیب ہوئی، زبان سے بولنا چاہیے الحمدللہ۔ یہ کلمہ ایسا پیارا ہے، رب العالمین اس کلمے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس مقام پر الحمدللہ بولا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب لباس پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو اس وقت دعا مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ شکر ہے اس اللہ کا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس رب نے مجھے یہ لباس عطا فرما دیا۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی ہم یہ لباس لے نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتے کپڑے پہنتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعا یاد کریں اور پڑھیں۔ تو ایک موقع اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے، پھر آپ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس مالک نے اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں کھانا کھلا دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دعا آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے یاد کی ہوگی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ دعا سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ نماز کی دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھی ہوئی ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ ایک اور مقام سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح جب اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، پہلا لفظ جو بولتے ہیں اللہ کی تعریف کا، اللہ کی حمد کا، اللہ کے شکر کا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم نے اس کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح کا آغاز اس پیارے جملے کے ساتھ کرتے تھے الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد کہتے تھے الحمدللہ، لباس پہنتے ہوئے پڑھتے تھے الحمدللہ، اگر چھینک آئی ہے تو تعلیم یہ دی ہے فَقُلْ الحمدللہ، جس کو چھینک آئی ہے اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کا حقدار اور مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی جب آپ سواری پہ سوار ہونے لگتے آپ پڑھتے تھے بسم اللہ، جب سواری کے اوپر بیٹھ جاتے پھر کہتے تھے الحمدللہ، اس کے بعد دعا پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ نے سفر کے لیے سواری عطا فرمائی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دینی علم ملا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، مصیبت سے پریشانی سے اللہ نے توفیق دی ہے، نجات عطا فرمائی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رکوع کے بعد ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، اور اسی طرح ان 8 حروف الحمدللہ قرآن کریم کے یہ حرف ہیں، اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخری بات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمیں بھی ایک عادت بنا لینی چاہیے، ایک حدیث سنیں اور انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی کہ ہر حال میں جب بھی کوئی
آپ کی تعریف ہوگی الحمدللہ، نعمت ملے گی الحمدللہ، اچھائی کا ذکر ہوگا الحمدللہ، خوبی کا ذکر ہوگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو گے الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ عمل اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے جب وہ کھانے کا لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پینے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پانی 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے، جب برتن کو اپنے منہ کے قریب کرتے آپ کہتے بسم اللہ، جب برتن کو پیچھے ہٹاتے کہتے الحمدللہ، پھر دوسرا گھونٹ لیتے بسم اللہ پڑھتے، جب پانی پی کے فارغ ہوتے الحمدللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ، ہر گھونٹ لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے، اور جب وہ گھونٹ الگ سے نیچے اتار لیتے کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو اپنی عادت بنائیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ آئی ایم گڈ، آئی ایم فین، آئی ایم اوکے، زبردست، ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، زبردست کہنے کی بجائے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ بس بعض بندے ایسے ہی الحمدللہ کہتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں کہتے، ہاں جی الحمدللہ نہیں۔ کسی سے پوچھو جی کیا حال ہے تھوڑا طبیعت، بس جی الحمدللہ، بس جی الحمد نہیں، دل سے کہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کو اگر تنگی آئے، مصیبت آئے، یہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، خیر میں رہتا ہے، اللہ نعمت عطا فرمائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو ہر حال میں کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ